کی تاریکی میں ایک آدمی کسی گہرے جنگل میں کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی انسان پہلے 90 فٹ لمبا تھا؟ اگر تھا تو پھر وہ آج چھوٹا کیوں ہو گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے ہمیشہ عقل مندوں، سائنسدانوں اور تاریخ دانوں کو حیران رکھا ہے۔ مگر یہ کہانی زمین پر پہلے انسان سے شروع ہوتی ہے، وہ پہلا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران رہ گئے کہ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ مگر اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ یہ کوئی عام انسان نہ تھا، ان کا قد 90 فٹ لمبا تھا۔ وہ زمین پر سب سے بلند و بالا مخلوق تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو جنت میں ہر چیز ان کے لیے تیار کی گئی۔ وہ چلتے تو زمین ہلتی، وہ ہاتھ اٹھاتے تو درخت ان کے برابر محسوس ہوتے۔ مگر پھر ایک دن انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر آئے تو ان کے قد و قامت کے مطابق زمین کا ماحول بھی طاقتور تھا۔ بڑے بڑے درخت، آکسیجن کی زیادہ مقدار اور ایک وسیع و عریض دنیا۔ ان کی اولاد بھی پہلے بہت لمبی ہوتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ انسان چھوٹا ہونے لگا۔ یہ ایک حیران کن تبدیلی تھی، مگر سوال یہ تھا ایسا کیوں ہوا؟ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے ایک پوتے نے ان سے سوال کیا کہ دادا، ہم آپ کی طرح بڑے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے بیٹا، لیکن شاید زمین ہمیں چھوٹے قد میں زیادہ آسانی سے سنبھال سکے۔ لیکن تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا قد جو کم ہونے لگا، ان کے 3 بڑے راز تھے۔ نمبر 1، زمین کا بدلتا ماحول۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اس وقت زمین کی فضا زیادہ طاقتور تھی، درخت اونچے، خوراک زیادہ طاقتور اور آکسیجن کا تناسب زیادہ تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا یہ سب بدل گیا۔ نمبر 2، انسان کی ضروریات بھی بدل گئیں۔ پہلے زمین پر کم لوگ تھے، وسائل زیادہ تھے اور ہر چیز مقدار میں ملتی تھی، مگر جیسے جیسے آبادی بڑھی زمین نے خود کو ایڈجسٹ کیا اور انسان کا قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا تاکہ وسائل بہتر طریقے سے استعمال ہو سکے۔ نمبر 3، اللہ کا خاص نظام۔ اللہ نے خود ہی انسان کے قد میں کمی کرنا شروع کر دی تاکہ وہ زمین کے نئے حالات کے مطابق ڈھل سکے۔ اگر آج بھی انسان 90 فٹ کے ہوتے تو وہ نہ گھروں میں سما سکتے، نہ گاڑیاں چلا سکتے، نہ ہی موجودہ دنیا میں رہ سکتے۔ بڑے انسانوں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک اور حیران کن راز چھپا ہے۔ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی ایسے قد آور انسان رہے؟ عرب کے ریگستانوں میں عاد اور سمود کی قوموں کے کھنڈرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی لمبے قد کے تھے۔ کچھ محققین کے مطابق افریقہ اور ہندوستان میں ایسی قدیم ہڈیاں ملی ہے جو کسی عام انسان کے مقابلے میں 3 گنا بڑی ہے۔ کچھ پرانی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو آج کے درختوں سے بھی لمبے ہوتے۔ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ انسان واقعی پہلے بہت بڑا تھا، مگر پھر قدرتی طور پر چھوٹا ہونے لگا، اور آج بھی انسان 90 فٹ کے ہوتے۔ یعنی سوچئے کہ اگر آج بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 90 فٹ لمبے ہوتے تو ہمارے گھر 50 منزلہ ہوتے، تب جا کر ہم ان میں سما سکتے۔ گاڑیاں بہت بڑی ہوتی، یا شاید ہمیں ہیلی کاپٹر چلانے پڑتے۔ ایک عام انسان کو ایک وقت کے کھانے میں 20 کلو چاول اور 50 لیٹر پانی چاہیے ہوتا۔ دنیا کی گلیاں، سڑکیں، عمارتیں، سب کچھ بہت مختلف ہوتا۔ یہ سب سوچ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکمت کے ساتھ بنایا اور وقت کے ساتھ قد میں کمی کر دی تاکہ ہم زمین پر بہتر زندگی گزار سکے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ انسان وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ اللہ کا نظام حیرت انگیز ہے، اور جو ہم آج ہیں شاید کل وہ نہ ہوں۔ یہ ایک معمہ تھا جو آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ کیا واقعی انسان دوبارہ لمبے ہو سکتے ہیں؟ کیا جنت میں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد ملے گا؟ یہ سوال آج بھی باقی ہے۔